دوستو، اس دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی خاکے میں خوش آمدید۔ آج ہم قدرتی دنیا کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو صدیوں سے علم طب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں روٹا گریویلینس کی، جسے عام زبان میں سداب کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سا پودا نہیں ہے، بلکہ قدرتی کیمیا کا ایک حیران انگیز شاہکار ہے۔ آگے چل کر ہم اس کی ظاہری شکل سے لے کر اس کے اندر چھپے حیران انگیز خواص تک ہر چیز کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ جاننا واقعی حیران کن ہے کہ ایک بظاہر عام سی جڑی بوٹی انسانی جسم پر اتنے گہرے اور طاقتور اثرات کیسے مرتب کر سکتی ہیں۔ تو چلیے اس شاندار نباتاتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کی ترتیب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم عام سداب کی پہچان، اس کی فطرت اور مزاج، اس کے روایتی شفا بخش افعال، اس کے طبی استعمال اور خوراک، اور آخر میں اس کی کیمیا، احتیاط اور اصلاح کو باریکی سے سمجھیں گے۔ پہلا حصہ عام سداب سے ملیا۔ یہ بالکل واضح طور پر سداب کی فطرت کے حیرت انگیز دوہرے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف تو اس کو ایک انتہائی ناپسندیدہ اور نقصان دہ جڑی بوٹی سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی جنگلی گھاس جو فصلوں کے درمیان خود بخود اگاتی ہے، جس کی بو نہایت تیز ہوتی ہے اور جو فصلوں کو برباد کر سکتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، دوسری طرف اسی پودے کی ایک باقاعدہ کاشت شدہ قسم بھی ہے جسے بوستانی کہتے ہیں۔ یہ قسم ماہرین طب کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں۔ یہ تضاد قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے نا؟ ایک ہی پودا تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ اس جڑی بوٹی کا مکمل پروفائل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق روٹی سے خاندان سے ہے، اور عام زبان میں اس کو سداب، سنول یا گارڈن ریو بھی کہتے ہیں۔ اس کی 3 اہم اقسام ہیں: جنگلی، پہاڑی اور بستانی۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، ان میں سے بستانی کو دوا کے طور پر سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ دوا سازی میں اس کے پتے اور بیج استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں کی بناوٹ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص خلاف کے اندر 3 کے گچھوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو یہ ہندوستان کے مختلف خطوں جیسے پنجاب، یو پی، ایم پی اور کرناٹکا کے ساتھ ساتھ پاکستان، افریقہ اور یورپ میں بھی بکثرت ملتا ہے۔ دوسرا حصہ فطرت اور مزاج۔ یونانی طب میں بنیادی طور پر ہر چیز کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، اور سداب کا مزاج درجہ بندی کے لحاظ سے گرم و خشک دوسرے درجے میں ہے۔ اب یہ کوئی معمولی سی معلومات نہیں ہے۔ اس کلاسیفیکیشن کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں بہت نمایاں گرمی اور خشکی موجود ہے۔ یہی گرمی اور خشکی طے کرتی ہے کہ یہ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد کیا تبدیلیاں لائے گا۔ سداب جسم کی رطوبتوں کو کیسے خشک کرے گا، دوران خون کو کیسے تیز کرے گا اور بندشوں کو کیسے کھولے گا، یہ سب اسی گرم اور خشک مزاج کا نتیجہ ہے۔ تیسرا حصہ روایتی شفا بخش افعال۔ اس پودے کے طبی ہتھیاروں کا ذخیرہ واقعی بہت وسیع ہے۔ چلیے ان روایتی الفاظ کو تھوڑا آسان بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کاثر ریاح ہے، یعنی یہ جسم سے غیر ضروری گیس کو خارج کرنے میں زبردست مدد دیتا ہے۔ پھر یہ مجفف ہے، جو فالتو اور نقصان دہ رطوبتوں کو خشک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدرے بولو حیض ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ رکا ہوا پیشاب اور حیض جاری کرنے کی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ایک مفتح کے طور پر جسم کی نالیوں میں پیدا ہونے والی بندشوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے۔ ایک اور بہت اہم خاصیت اس کا محلل ہونا ہے، یعنی یہ جسم کی سوجن اور ورم کو پگھلانے میں مددگار ہے۔ اور آخر میں یہ قابض بھی ہے، جو جسم کی بافتوں کو سکیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھا حصہ طبی استعمال اور خوراک۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ سداب کے یہ 2 بڑے افعال یعنی محلل اور مدر ہونا ان سنگین بیماریوں کا براہ راست علاج کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ارک النساء جسے شیاٹیکا کہتے ہیں، یا جوڑوں کا درد جسے نکرس یا گاؤٹ کہا جاتا ہے، ان میں سداب کی محلل خاصیت سوجن کو تحلیل کر کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف جب جسم میں پانی بھر جائے جیسے استسقاء کے مرض میں، تو اس کا مدر عمل اس اضافی پانی کو پیشاب کے راستے نکال باہر کرتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے مسائل میں بھی یہ انتہائی مؤثر ہے، یہاں تک کہ ہسٹیریا جسے اختناق الرحم کہتے ہیں، اس میں اس کی بندشیں کھولنے والی یعنی مفتح صلاحیت شاندار نتیجہ دیتی ہے۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ صدیوں کا آزمودہ تجربہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی سخت شرط ہے، اور وہ ہے خوراک کی درست مقدار۔
روایتی طور پر اس کی مقدار خوراک صرف اور صرف 3 سے 5 ماشہ مقرر کی گئی ہے۔ نباتاتی دوائیوں میں پیمائش کی درستگی کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام غذا نہیں ہے جسے جتنا مرضی کھا لیا جائے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور دوا ہے اور اس حد سے آگے جانا جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مقررہ حدود کے اندر رہنا ہی شفا یابی کی اصل کنجی ہے۔ 5واں حصہ، کیمیا، احتیاط اور اصلاح۔ روایتی طب تو صدیوں سے اس کے فوائد گنوا رہی ہے، لیکن اب جدید سائنس نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے۔ جب ہم سداب کا لیبارٹری میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 5 بڑے اور اہم کیمیائی اجزاء ملتے ہیں جو دراصل اس کی شفا بخش طاقت کا سائنسی انجن ہے۔ ان میں کومارنز، فیورونوکیومارنز، کوئرسٹن، فلیونوائڈز اور ایلکیلوئڈ شامل ہیں۔ یہی وہ پیچیدہ کیمیائی مرکبات ہیں جو جسم کے اندر جا کر سوجن کم کرتے ہیں، درد مٹاتے ہیں اور بندشوں کو کھولتے ہیں۔ یعنی جو کام ہمارے حکیم صدیوں سے اس کے مزاج کو دیکھ کر رہے تھے، جدید سائنس بھی انہی کمپاؤنڈز کے ذریعے بالکل اسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ اور حیران کن بات آنے والی ہے۔ یہ پودا جتنا طاقتور اور مفید ہے، اس کا غلط استعمال اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو طبی زبان میں مضر یعنی نقصان دہ اثر کہتے ہیں۔ سداب کا سب سے بڑا مضر اثر مضیف بصارت ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے زیادہ مقدار میں یا غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کی تیز گرمی اور خشکی ڈائریکٹ آنکھوں کی روشنی یا بینائی کو کمزور کر سکتی ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی وارننگ ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں روایتی طب کی دانشمندی دیکھیے، انہوں نے صرف اس خطرے کی نشاندہی نہیں کی بلکہ اس کا ایک بہترین حفاظتی طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا جسے مصلح یا اصلاح کرنے والا کہتے ہیں۔ سداب کے ان مضر اثرات سے آنکھوں کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ انیسوں یعنی سونف کی ایک مخصوص قسم کو شامل کیا جاتا ہے۔ انیسوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سداب کے باقی شفا بخش کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، لیکن آنکھوں پر پڑنے والے اس کے تیز اثر کو مکمل طور پر بے اثر کر دیتا ہے۔ یہ قدرت اور طب کا کتنا شاندار توازن ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر باقی طبی مرکبات کے ساتھ کیسے جڑتا ہے۔ اگر کبھی سداب دستیاب نہ ہو تو ماہرین اس کے بدل یا متبادل کے طور پر سوتر فارسی کا استعمال کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ سداب کو اکیلے ہی نہیں بلکہ دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر بہترین مرکبات بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام ہضمہ کے لیے انتہائی مشہور جوارش کمونی اور بیرونی استعمال کے لیے ضماد عشق۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک پودے کو کتنی مہارت سے الگ الگ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھالا گیا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں واقعی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ جسے دنیا ایک بیکار اور فصلیں خراب کرنے والی جنگلی بوٹی سمجھتی ہے، وہ اصل میں اپنے اندر قدرت کا ایک مکمل دواخانہ چھپائے بیٹھی ہے۔ تو سوچئے، ہمارے ارد گرد اور ایسی کتنی بظاہر عام یا ناپسندیدہ جڑی بوٹیاں ہوں گی جن کے پتوں اور بیجوں میں انسانیت کے لیے بالکل ایسی ہی حیران انگیز اور پیچیدہ فارماسیوٹیکل فیکٹریاں پوشیدہ ہیں۔ قدرت کے اس خزانے میں ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔